بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت ماہ رمضان المبارک۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے معتبر سند کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام سے اور حضرت نے اپنے آباء و طاہرین سے نقل کیا ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جس کے دن رات اور گھڑیاں سب سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں سانس لینا تسبیح ہے اور سونا عبادت ہے۔ اس میں اعمال اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو۔ فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بزرگوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ جو نہیں کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا و مناسب نہیں، ان سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھو۔ یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر وہ لبیک کہتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ رب کہ اس مہینے میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ملائکہ صدا دیتے ہیں، کون ہے جو رات کی تاریکی میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر راز و نیاز کرنے والا ہے؟ اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں، تمہاری کمر گناہوں کی بوجھ سے دبی ہوئی ہیں۔ تم زیادہ سجدہ کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، چاہے تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دو۔ اے لوگو، اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرو، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی اور اچھائی کا برتاؤ کرے تو حق تعالی قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا، اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے، ان سے رشتہ توڑ دے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سائے رحمت سے محروم رکھے گا۔ کیونکہ بعض افراد اپنے عزیز و اقارب سے رشتہ توڑ دیتے ہیں اور ملنا تو بہت دور کی بات، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، اور فخر سے بیان کرتے ہیں، دیکھو کل انہوں نے مجھے سلام کیا تھا لیکن ہم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ وہی وقت ہے جس کے لیے امام علی نے کہا تھا، دیکھو میرے لیے کوفے میں ایسے حالات بن گئے ہیں، سلام کرنا نہیں بلکہ سلام کا جواب دینا بھی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ حضرات یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی گناہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ ثواب کا کام ہے، ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔